اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا، اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی۔ لیکن پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے، بیل، بھینس، کتا، بلی، جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے۔ یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے۔ تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ۔ کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں، لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی ہے۔ انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے۔ اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں، جانور ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی۔ اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی، جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی، ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے۔ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا، اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر، اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں۔ اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں، تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں
کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے، اپنے معیار کو دیکھ کر کے۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے، عقل سے پیدل ہے، انسانیت بھول چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم غلاظت، پیشاب، پاخانہ، گوبر نہیں کھا سکتے انسان، تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے، تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی۔ کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو، پوائزن۔ اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں، لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے، جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو، شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے۔ جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے۔ یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی۔ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا، ہرگز نہ ہٹو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔